پیچھے جا رہے ہو آسمان کی جنت کی چیزیں چھوڑ کر جاؤ، زمین کے خلیفہ، صرف زمین تک۔ بسم اللہ۔ علی عالمین کا خلیفہ، بچے گھر میں ہیں، اماں سے کہتے ہیں کل عید ہے نیا لباس چاہیے۔ آدم اور حوا جنت میں تھے، اللہ نے کہا نیچے اترو، نیچے جانے لگے، لباس چھوڑ کر جاؤ۔ کتنے لباس چھوڑے؟ دو، آدم کا حوا کا، دو لباس چھوڑے، پتے ڈھانپے، پتے سفید نیچے اتر گئے۔ دو لباس جنت میں چھوڑے تھے، آدم زمین کا خلیفہ اختیار محدود، علی عالمین کا خلیفہ۔ بچے آئے، اماں لباس چاہیے کل کے لیے، بی بی نے کہا لباس درزی کے پاس ہے۔ اب جبریل جنت سے لباس لایا، کتنے؟ 3 لباس نہیں لایا، 1 لباس نہیں لایا، 2 لباس لے کر آیا۔ یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ 2 لباس کیوں؟ کہ آدم کے 2 اترے تھے، ہم نے 2 منگوا کے بتا دیا، جو عالمین کا خلیفہ ہو زمین پر بیٹھ کر جنت سے لباس منگواتا ہے۔ صلوات بھی محمد والے محمد کے ذات۔ بس وہ جملہ میں نے روکا تھا وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہے۔ آدم ہے زمین پہ خلیفہ، چھوٹے سے اختیار کے ساتھ زمین کا خلیفہ۔ ابلیس نے کس کا انکار کیا؟ اللہ کا، آدم کا۔ جی آباد رہو آباد رہو، یہ سماعت ہے منگنواری ماشاءاللہ۔ کس کا انکار کیا ابلیس نے؟ آدم کا۔ کون آدم؟ جو خلیفہ ہے۔ کہاں کا خلیفہ ہے؟ زمین کا خلیفہ ہے۔ آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، جیسے آپ کا جی چاہے ویسے سن لیجئے گا۔ جو زمین کا خلیفہ ہے اس کا انکار کیا ابلیس نے۔ ابلیس کر سجدہ زمین کے خلیفہ کو، کہنے لگا نہیں کروں گا۔ ابلیس کر سجدہ، کہنے لگا نہیں کروں گا۔ نہیں کرے گا تجھے قیامت تک کے لیے لعنت اللہ بنا دیا ہے، اصول قرآن نے دے دیا۔ جو زمین کے خلیفہ کا انکار کرے، جو آدم جیسے چھوٹے خلیفہ کا انکار کرے، جب وہ قیامت تک کے لیے لعنتی ہوتا ہے، تو جو علی جیسے خلیفہ کا انکار، کہاں لے جاؤ گے؟ جو چھوٹے خلیفہ کا انکار کرے وہ تو لعنتی ہے، جو بڑے خلیفہ، ایک پھر خلیفہ کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنا دیا۔ فاحکم بین الناس بالحق، اب دیکھو لوگوں کے سامنے حق سے فیصلہ کرنا۔ جنات پہ حکمرانی ہے حضرت سلیمان کی، داؤد جو سلیمان کا بھی باپ ہے، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا نبی، اللہ نے کہا تجھے خلیفہ بنایا ہے، داؤد بن گئے خلیفہ۔ حکم کیا دیا؟ فاحکم بین الناس بالحق، داؤد لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، لیکن خبردار حق سے فیصلہ کرنا۔ فہم تشریف فرمائے، جلدی کر رہا ہوں، وہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کوئی اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ خلیفہ کی بات ہو رہی تھی، خلافت چلی آدم سے آئی داؤد علیہ السلام تک۔ اللہ نے کہا خلیفہ تو تمہیں بنا دیا ہے، خلیفہ بن گئے ہو، لیکن دیکھو فیصلہ جب کرنا ہو حق سے فیصلہ کرنا، پہلے حق کو دیکھنا پھر فیصلہ کرنا، حق کے پیچھے چلنا، اپنی نہ چلانا، حق کی چلانا، جو حق کہے وہ کرنا، حق سے فیصلہ کرنا، حق سے فیصلہ کرنا۔ اے داؤد حق کو دیکھنا پھر فیصلہ کرنا، حق کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، حق کے بعد فیصلہ کرنا۔ جو حق سے پیچھے چلے اسے داؤد کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے نبی کہے علی مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے۔ یہ خلیفہ یہ ہے خلیفہ آدم کو بنایا۔ بات ہو رہی ہے امام کی، پہلا امام علی علیہ السلام، عالمین کا امام، اور ایک چھوٹا امام بھی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کمال ہے، یہ جو بڑے بڑے نبی ہیں ان کو محدود رکھا، اور جو علی ہے اسے علی رکھا۔ ابراہیم اتنی بڑی ذات، للناس امامہ، تھوڑے سے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کیوں نام بنایا؟ صاحبان علم کے حوالے بات کر رہا ہوں، ویسے آپ تھک چکے ہیں اور یہ بات بے موقع ہے لیکن ذہنوں میں اترے گی، علمی گفتگو ہے۔
ابراہیم کو نبی کیوں بنایا؟ نہیں لکھا، نہیں پتا۔ ابراہیم کو رسول کیوں بنایا؟ نہیں پتا۔ ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں بنایا؟ لیکن امام کیوں بنایا یہ پتا ہے۔ اذ ابتلا ابراہیم کا امتحان لیا اللہ نے، امام بنایا امتحان کے بعد۔ نبی کیوں بنایا؟ رسول کیوں بنایا؟ نہیں معلوم۔ خلیل کیوں بنایا؟ نہیں معلوم۔ امام کیوں بنایا؟ امتحان کے بعد۔ آج دنیا میں ہر کونے میں، ہر خدرے میں، ہر مسجد میں، ہر در میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر ایک جسے دیکھو امام بنا پھر رہا، جسے دیکھو میں امام ہوں، میں امام ہوں، میں امام ہوں۔ کوئی عربی کا امام ہے، کوئی فارسی کا امام ہے، کوئی انگلش کا امام ہے، کوئی اردو کا امام ہے، کوئی صرف کا امام ہے، کوئی نحو کا امام ہے، کوئی فقہ کا امام ہے، کوئی اصول فقہ ہے۔ جسے دیکھو وہ دیکھو امام بنا پھر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے میں نے ابراہیم کو صرف انسانوں کا امام بنایا ہے، لیکن ایسے نہیں بنایا، پہلے امتحان لیا، جب کامیاب ہو گیا تو امام بنایا۔ جملہ کہہ رہا ہوں جیسے جی میں آئے ویسے سنیے گا، جب ابراہیم جیسا نبی امتحان کے بغیر امام نہیں بنتا تو کوئی امتی جنگ لڑے بغیر امام کیسے بن گیا؟ نیند سے اٹھا امام، گھر میں بیٹھا امام، باہر نکلا امام، گلی گلی میں امام مل گئے۔ نہیں، اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، امتحان دو گے تو بنو گے۔ ابراہیم کے ساتھ ابراہیم کو بنایا امتحان کے بعد۔ ابراہیم کا کمال کیا ہے؟ اختیار بھی ہے، للناس، صرف انسانوں کا امام ہے، اختیار دیا، کمال دیا۔ گھر سے نکلے، آٹا لینے کے لیے گئے، گھر پہ مہمان تھے، آٹے والے کی دکان بند، اس کی بھی لائٹ گئی ہوئی تھی۔ لائٹ اس زمانے میں نہیں تھی، کبھی کبھی مولوی صاحب نے پڑھ دیا لائٹ گئی ہوئی تھی، کہ آپ کو میں مسکرانے کے لیے کیا گئے، دکان بند تھی، پریشان ہوئے، بیوی سے کیا کہے؟ تو بیوی کا مسئلہ نیا نہیں ہے، بیوی کو راضی رکھنا ضروری ہے۔ کہ بیوی سے کیا کہیں گے؟ ابراہیم نے کیا کیا؟ جو تھیلا لے کے گئے تھے، ریت اٹھائی، تھیلے میں بھری، وہ ریت لے کے گھر گئے، بیوی سے کہا یہ لے آٹا، پیچھے بیٹھے ہوئے میرے سارے دوست، مٹی اٹھائی، ریت اٹھا کے ڈالی، تھیلے میں بھری، بیوی کے پاس لے گئے، کبھی بھی یہ لے آٹا، روٹیاں پکا لے۔ بیوی نے تھیلا کھول کے دیکھا، آٹا تھا۔ اس کی بات کر رہا ہوں جو انسانوں کا امام ہے، اس کی ولایت، اس کا اختیار دیکھنا، جو انسانوں کا امام ہے۔ بیوی نے تھیلا کھولا، آٹا تھا، حیران ہو گئے، آٹا کیوں؟ امام ہے نا، چاہے تو جنس بدل دے۔ بے اختیار بولے ہو تو میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کنجوسی نہیں کا کوئی جملے کو روکنے کے لیے، جملہ آپ کے حوالے۔ ابراہیم تھوڑے سے انسانوں کا امام ہے، اختیار و ولایت یہ ہے کہ ریت کو آٹے میں بدل دیتا ہے۔ علی عالمین کا امام ہے، خطبہ دے رہے تھے، ایک نے بکواس کی، علی نے کہا کیا کتے بھی علی سے بحث کریں گے؟ کتا بن کے نکل گیا، ہاں تو آدمی تھا، علی نے کتا کہا، کتا بن کے نکل گیا۔ حسن خطاب کر رہے تھے، ایک نے اعتراض کیا، حسن نے کہا عورت ہو کے مردوں کے درمیان بیٹھی ہے۔ سارے جا کے جملہ مکمل کرنے والا ہوں میں۔ امامت چلی ابراہیم سے، تھوڑے سے لوگوں کے، انسانوں کے امام، اختیار و ولایت دے رکھی، ریت کو آٹے میں بدل دیا، جنس کو بدل دیا۔ علی عالمین کا امام، اختیار یہ ہے، انسان کو دیکھا، کیا کتے بھی بھوکیں گے، کتا بن کے نکل گیا۔ حسن کا اختیار یہ ہے، مرد کو دیکھا، کیا عورتیں بھی بولیں گی، عورت بنا کے نکال دیا۔ حسین کا اختیار یہ ہے، اور جیسا گنہگار آیا علیہ السلام بنا دیا۔ امامت اور زین العابدین کا اختیار، ہاتھ دھو رہے ہیں، پانی کو جواہر میں بدل دیا۔ امامت کہاں سے چل رہی ہے؟ فخر کا مقام ہے، ہمارا امام ہے، ایرا غیرہ نہیں علی۔ لطیف بات کرو، دنیا کے 4 ہیں لیکن نماز کے طریقے بھی 4 ہیں، ہمارے 12 ہیں مگر طریقہ ایک ہے۔ فخر کی بات ہے میرے دوستو، فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ ہمارے 12 ہیں، طریقہ ایک ہے، ایک طریقے سے پڑھتے ہیں۔ وہاں کوئی سینے پہ ہاتھ رکھے گا، کوئی شکم پہ، کوئی ناف کے نیچے۔ امام مالک کا جو فقہ ہے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، شیعہ نہیں ہے۔
ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں الگ الگ. ہم نے کہا اچھا یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تو نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا, کیونکہ میرے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. ایک سامنے میرا محترم عزتدار شخصیت ہے زحمت دین کا, دو باتیں اور مجھے آپ سے کرنی ہے. ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے نماز دیکھو. صلو کما رأیتمونی اصلی. ہم ان کے پاس گئے, پہلے کے پاس گئے, ہم نے کہا حضور آپ نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا؟ کہنے لگے نماز تو نماز, ہم نے کبھی نبی کو نہیں دیکھا. 80 سال کے بعد پیدا ہوا. ہم دوسرے کے پاس گئے, حضور آپ نے دیکھا؟ تو میں ان کے بھی بعد آیا, اور تیسرے کے بعد میں ان کے بھی, چوتھے میں ان کے بھی بعد آیا. آؤ اگر سمجھنا ہے تو ہمارے پاس آ کر دیکھو, ہم بتائیں گے کہ کس نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. پہلی جماعت ہے, پہلی نماز ہے مکے میں, پہلی جماعت ہو رہی ہے, اور نماز پڑھانے والے کا نام محمد ہے, پڑھنے والوں کا نام یہ خدیجہ ہے یا علی ہے. ساری زبانیں بات رہو, جملہ کے والے کر رہا ہوں. علی نے نماز پڑھی, خدیجہ نے نماز پڑھی, پڑھانے والے میرے نبی. پہلی جماعت ہو رہی ہے اسلام کی, یہ پڑھا رہے ہیں. ہم نے کہا ایسے نماز پڑھو جیسے نبی نے پڑھی. آپ نے دیکھا پڑھتے ہوئے؟ حضور ہم تھے ہی نہیں, ہمیں کیا پتا کیسے پڑھی. میں نے کہا آپ نہیں تھے, ہم تھے, علی تھے. آہستہ سے کہوں جملہ, نبی نے کیسے نماز پڑھی؟ علی نے پیچھے پڑھ کے دیکھا, ایسے پڑھی. حسن سے پوچھا کیسے پڑھی؟ حسن نے دائیں کھڑے ہو کر دیکھا, ایسے پڑھی. حسین سے پوچھا کیسے پڑھی؟ حسین نے پشت پہ چڑھ کر دیکھا, ایسے پڑھی. کوئی اور ہے قریب؟ کوئی اور ہے جو بتائے کیسے نماز ہوئی؟ کوئی اور ہے جو بتائے دین کس سے لیا جائے؟ کوئی اور ہے جو بتائے امام کیسا ہو؟ اذان پہ اعتراض کر رہے ہو. اذان, شریعت نے کہا اذان دو, بچہ دنیا میں آئے آتا ہی اذان دو. دائیں کان میں اذان, بائیں کان میں اقامت. اذان اذان میں کیا ہے؟ اذان میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, واشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل. جملہ ایک ایک سامنے کے حوالے. میں نے سب کی توجہ اپنی جانب کر لی ہے. اقامت دو دوسرے کان میں, اقامت میں کیا کہنی, یہی بات کہنی ہے. ایک دفعہ کہہ دی تو دوبارہ کیوں کہلوا رہا ہے؟ یہی بات کیا کہنا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, و اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل. اب جملہ آپ کے حوالے کرو, آپ جانو, آپ کی ولایت جانے, مودت جانے. جب ایک کان میں اذان کہی, دوسرے میں اقامت کہی, یہ اذان کیوں کہی جاتی ہے؟ اذان کہی جاتی ہے نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے, نماز کے لیے بلانے پر اذان کہی جاتی ہے. اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ اقامت کہی جاتی ہے جب نماز تیار ہو, جماعت تیار ہو جائے تو اقامت کہی جاتی ہے. جس بچے کے کان میں اذان و اقامت کہہ رہے ہو, اسے ابھی نماز نہیں پڑھنی, یہ نماز پڑھے گا 15 سال کے بعد. جب 15 سال کے بعد پڑھے گا تو ابھی اذان کیوں کہہ رہے ہو, ابھی اقامت کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ یہ اذان و اقامت نہیں کہہ رہے, یہ بچپن سے علی علی سننے کا عادی بنا رہے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے سارے مل کے جا کے حیدری, ایسے ہی صلوات بھی محمد و آل محمد پہ. اذان نہیں ہے, آپ تھوڑی پڑھنی ہے اسے. اقامت نہیں ہے, بچے نے نماز تو نہیں پڑھنی, عادت ڈلوا رہے ہیں. یہاں سے سنیں, یہاں پہ پہنچے. یہ ہے علی کا جاننے والا چوتھے امام, امام زین العابدین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بیٹھے ہوئے ہیں, شخص آیا, بس آخری بات, ربط مسائل. آکے کہنے لگا مولا آج دل چاہتا ہے کہ آپ سے آپ کے جد علی کے فضائل سنے جائیں. کمال ہے, کتنا خوش نصیب تھا وہ جس کے فضائل سننے آیا ہے وہ بھی علی, جو سنا رہا ہے وہ بھی علی. علی زین العابدین, نام علی ہے, سنانے والا بھی علی. اچھا, امام کی انگشتری تھی, اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا الحمدللہ العلی. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں تحریر فرمائی, الحمدللہ العلی, حمد ہے اس اللہ کی جو علی ہے. حمد ہے اس اللہ کی جو علی ہے. جملہ ایک ایگزامے کے حوالے کر رہا ہوں.
حمد کرنے والا بھی علی، زین العابدین علی زین العابدین، حمد کرنے والا بھی علی، جس کی حمد کر رہا ہے وہ بھی علی، جن لفظوں میں کر رہا ہے وہ بھی علی۔ آیا اور آگر کہنے لگا مولا آپ دل چاہتا ہے کہ آپ سے آپ کے جد کا فضائل سنو، آخر جملہ فضائل کا۔ امام نے کہا سنو، بڑے خوش نصیب ہو، قرآن میں میرے دادا علی کا ایک نام ایسا ہے جسے لوگ نہیں جانتے۔ اس میں آؤ اور علم میں اضافہ نہ ہو تو فائدہ ہی کیا ہے؟ قرآن میں میرے دادا علی کا ایک نام وہ ہے جسے دنیا نہیں جانتی۔ مولا میں بڑا خوش نصیب، آپ مجھے نام بتا رہے ہیں، مولا وہ نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ نیاز صاحب، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جیسے مجمع کو سمجھ نہیں آیا اسے بھی سمجھ نہیں آیا، اس نے کہا مولا وہ نام کیا ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ امام نے کہا وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر کہا مولا میں نام پوچھ رہا ہوں، آپ آیت پڑھ رہے ہیں۔ امام کو جلال آیا، کہا آذان من اللہ و رسول، یہ آذان ہی تو مجھ علی کے دادا علی کا نام ہے، یہ علی کا نام ہی، علی کا نام ہی آذان ہے، آذان ہی علی کا نام ہے، اسی لیے کمال کیا علی کا نام آذان ہے۔ فرمایا میدان محشر ہوگا، علی خود آذان دیں گے اور آذان میں کیا کہیں گے؟ کہیں گے الا لعنت اللہ الا کذبوا بولایتی، جنہوں نے میری ولایت کا انکار کیا ہے اللہ کی لعنت ان پہ۔ اب اصلاح کا ایک جملہ ضروری ہے، آئے ہیں تو کچھ لے کر دیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ماں بہنوں کا احترام اگر حسین کی مجلس سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ میں ایسی بات کرنے کا عادی نہیں، مجھ سے پہلے ایک بھائی پڑھ رہے تھے، حسین کے لیے آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، یہ بڑا علی کے حسین کی بھی شرط ہے، حسین کے پاس غیرت مند آتا ہے، بے غیرت نہیں آتا، شرط ہے حسین کے پاس آئے انسان ہونا چاہیے، آئے گا غیرت مند، پتہ چلے گا یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے۔ حسین محسن انسانیت کا، انسانوں پہ احسان کیا حسین، عالمین کا، دین پر احسان کیا، دین پر احسان خود ہی دین ہے۔ آ رہے ہیں یہ پیغام آپ تک پہنچے، ماں بہنوں کے پردے کا رونا یہی تو ہے۔ دستغیب شیرازی نے تحریر فرمائی، ایک مؤذن تھا، میں نے ولایت پڑھی، میں نے نعرے لگوائے، میں نے واہ واہ سبحان اللہ ساری باتیں عقیدہ بتایا، امامت، خلافت، ولایت، یہ پیغام ایک جملے کا ہے۔ مسجد میں جو مینار ہوتے ہیں اس کے مینار پہ چڑھ کے پہلے اذان دی جاتی تھی، مائکروفون نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے۔ ایک شخص 10 سال تک اذان دیتا رہا، مرا، اس کے بھائی کے پاس آئے کہ اب آپ جا کر اذان دو، اذان علی کا نام ہے، اتنا بڑا شرف ہے، روزانہ علی کا نام لے رہا ہے، سر عام لے رہا ہے، شرف کی بات۔ وہ کہنے لگا نہیں میں اذان نہیں دوں گا، آپ کو پیسے دیں گے، کتنے پیسے کیوں نہ، تو اذان نہیں دوں گا۔ کہنے لگا کیا عجیب آدمی ہو، اتنی بڑی عبادت ہے اذان دینا، تم عبادت نہیں کرنا چاہ رہے؟ کہنے لگا اپنے بھائی کا انجام دیکھ چکا ہوں۔ کیا انجام دیکھا؟ کہ میرے بھائی جب مرنے لگا تو میں اس کے سرحانے قرآن پڑھ رہا تھا، میرے بھائی نے کہا بند کرو اسے، میں نہیں مانتا اس قرآن کو۔ میں حیران ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کو نہیں مانتا؟ تو تو مؤذن ہے، تو تو اذان دیا کرتا تھا، اذان دے کر جماعت کے ساتھ اسی وقت نماز پڑھتا تھا وقت پہ، اب کہہ رہا ہے قرآن کو نہیں مانتا۔ بھائی مر گیا، اللہ سے دعا کی پروردگار یہ مسئلے کو حل فرما، مجھے بتا وجہ کیا ہے؟ کہتا میں نے خواب میں دیکھا محشر کا میدان ہے، اسے جہنم میں پکڑ کے بھائی کو لے جا رہے ہیں۔ میں نے مالک سے کہا پروردگار زبان میں گویائی دے، مجھے بتائے۔ اچانک میں نے بھائی سے پوچھا بھائی بتا تو نے قرآن پڑھنے سے انکار کیوں کیا، مجھے روکا کیوں؟ تو تو مؤذن تھا۔ گویائی ملی، کہنے لگا بات کہ ہے جب میں اذان دینے کے لیے میناروں پہ چڑھتا تھا اونچائی پہ، تو وہاں چڑھ کر لوگوں کے گھروں میں جھانکتا تھا، کس کی بیوی کہاں بیٹھی ہے،
کس کی بہن کہاں بیٹھی ہے، کس کی ماں کہاں بیٹھی ہے، کس کی بیٹی کہاں بیٹھی ہے. غیرت دار بیٹھے ہو نا، عزت دار لوگ ہیں آپ، غیرت دار غیرت مند لوگ بیٹھے ہو. آیا کس لیے تھا؟ عبادت کرے. کر کیا رہا تھا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے چلتے ہیں ثواب لینے، واپسی پہ گناہ بھر کے لے جاتے ہیں. ریل صاحب آیا ہے اذان دینے کے لیے، کر کے کیا جا رہا ہے؟ ادھر ادھر لوگوں کے گھروں میں جھانک رہا ہے، اور اس کے بعد اسی چکر میں لگ گیا، عذاب ہوا، جہنم میں ڈال دیا. کیوں پڑھی یہ بات آپ نے؟ اس لیے پڑھی کہ ہم آئے ہیں ماتم کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں فاطمہ زہرا کو راضی کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں بانی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، ہم آئے ہیں سیدہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم مجمع کو دیکھ کر مجلس پڑھنے والے نہیں، زہرا کو دیکھ کر مجلس پڑھنے والے، مرضی سیدہ کو دیکھ کر مجلس پڑھنے والے. ہم آئے اس لیے کہ سیدہ راضی ہو، اس لیے نہیں آئے کہ بانی کو چہرہ دکھائیں بھئی ہم آ گئے مجلس میں آپ کی ہے، جب ہمارے مجلس ہو تو آپ آ جائیے گا. اس لیے نہیں آئے، اس لیے آئے کہ سیدہ راضی ہو جائے. جلوس میں جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں کہ علم کو دیکھیں، اس لیے دیکھتے ہیں ذوالجناح کو دیکھیں، اس لیے جاتے ہیں تازیے کو دیکھیں، اس لیے نہیں جاتے کسی عورت پہ نگاہ پڑے. ثواب لینے آئے ہیں، ثواب لے کر جائیں گے. اپنے دامن کو گناہوں سے نہیں بھریں گے، کیونکہ حسین تو ہے ہی وہ جو گناہوں کو دھو دیتا ہے. اور جہاں ولایت کی بات ہو رہی ہو، ولایت کی بات ہو رہی ہے تو بس میرے نبی نے فرمایا یہ جو علی ہے نا، حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. دل میں محبت ہوگی، دامن پہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی ہے، عورتوں کے پردوں کی حفاظت کرو گے تو سجاد کے دکھوں کا اندازہ ہوگا. جو روتا رہا یہی کہہ کر، پوچھنے والے نے پوچھا مولا بڑی مصیبت کہاں آئی؟ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، دو جملے مصائب کے ہیں، رونے کے لیے آئے ہیں، عبادت کے لیے آئے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا مولا بڑی مصیبت کہاں ہے؟ اگر صرف اس جملے کو سمجھ لیا جائے نا، یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے. اس نے ایک مرتبہ پوچھا، سجاد نے 3 مرتبہ بتایا. اچھا ہائے سجاد، ہائے سجاد کہو زبان سے، ہائے سجاد کہو. اس نے ایک مرتبہ پوچھا، بیمار نے 3 مرتبہ بتایا. اچھا ایک بازار شام کا دکھ ہے، ایک دربار شام کا دکھ ہے، ایک زندان شام. مرحبا مرحبا مرحبا. مولا آوازوں پر رحمت نازل فرما. چلے امام فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح، جو ہماری مصیبت سن کر صرف ہائے بھی کہے، اللہ اس ہائے کو ہائے نہیں تسبیح شمار کرتا. درد کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، زبانوں سے تسبیح آپ کرنا. کتنی محروم ہوگی وہ زبان جو حسین کے غم میں ہائے نہ کہہ سکے. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس خون پر جو کربلا سے شام تک بہتا گیا ہے. مرحبا مرحبا. شرمائیں گے نہیں، شرمائیں گے نہیں، تھوڑی توجہ ہوگی. میرا سلام اس خون پر جو کربلا سے شام تک. کون کہہ رہا ہے؟ تمہارے زمانے کا امام کہہ رہا ہے. وہ خون جو کربلا سے شام تک بہتا ہوا گیا، یہ کس کا خون بہ رہا تھا بتاؤں؟ یہ خون کبھی زینب کے سر سے بہا. سیدہ کے لیے ماتم کر رہے ہیں، مولا ہاتھوں کو سلامت رکھے. زینب کے سر سے خون کیسے بہا؟ شام غریبہ میں ہر بی بی کی چادر ہاتھوں سے اتری ہے. زینب کی چادر نیزے سے اتاری گئی ہے. مرحبا 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 مرحبا. ہاتھ پیارا نہیں ہوگا، سینہ پیارا نہیں ہوگا، آوازیں بلند ہوگی. زینب کے سر پہ نیزہ مارا، شیور نے چادر کو پھینچا ہے. اللہ سر بھی زخمی ہوا، چادر بھی زخمی ہوئی. مڑ کے فرات کی طرف دیکھا، کہا بھائی عباس آئے حجاب، ہائے زینب کا حجاب، اجرکم اللہ. میرا سلام اس خون پر جو کربلا سے شام تک بہا. ایک زینب کے سر سے بہا. دوسرا خون سکینہ کے چہرے سے بہا. جو اولاد والے بیٹھے ہو نا، چھوٹی چھوٹی اولادیں، سکینہ کے رخسار سے خون بہا. کیوں؟
شمر جب بھی کبھی ناراض ہوتا تھا دو کام کرتا تھا، یا بچی کے تماچے مارتا تھا یا سجاد کے تادیانے مارتا تھا۔ درد کا جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون مومن کیسے سنے گا، کیسے ماتم کرے گا جو ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں ابھی تک جنہوں نے سینے پہ ہاتھ نہیں مارا۔ مجھے نہیں پتا سیدہ کہ ان سے راضی کیسے ہوں گی، کیسے وہ راضی کریں گے۔ درد کا جملہ ہے، شام کی منزل ایسی آئی کہ جس میں تازیانہ لیے سجاد کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، شمر آگے بڑھا، ادھر ہاتھ بندھے ہوئے سکینہ آگے بڑھی۔ سکینہ شمر کے سامنے آئی، کہتی ہے ظالم دیکھتا نہیں ہے کربلا سے شام تک میرے بھائی کو مارتا آیا ہے، میرے بھائی کو نہ مار، خون ہی خون ہے، اگر مارنا ہے تو مجھے مار لے۔ ساحل کہتا ہے مولا کیا اس نے چھوڑ دیا کہ ابھی تک مجھے مار رہا تھا، اب سکینہ کے تازیانہ مارنے لگا۔ بچی تڑپی کبھی بابا کو پکارتی ہے، ہائے حسین ہائے حسین، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک منظر اور ہے عزیزانو، ایک منظر اور ہے، مولا آواز زبر احمد نازل فرمائے، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ خون رو رہا ہے میرا مولا، ابن منظر آیا من حال کوفی آیا، آکر کہتا ہے مولا کب تک روئیں گے، صبر کیجئے۔ آج دنیا ہم سے کہتی ہے نا روتے کیوں ہو، تمہارا اگر کوئی رشتہ ہو تو تمہیں پتا چلے کیوں روتے ہو۔ روتا وہی ہے جس کا تعلق ہوتا ہے، روتا وہی ہے جس کو محبت ہوتی ہے۔ زبانی دعوے کرتے ہو، اگر محبت ہوتی تو فرش عذاب ضرور روتے ہو۔ اجرکم اللہ۔ مولا کب تک روئیں گے، خون بہ رہا ہے آنکھوں سے، مولا آپ اپنی صحت دیکھیے، مولا آپ ہمارے شیعوں کے امام ہیں، آپ کو کچھ ہو گیا ہمارا کیا بنے گا، مولا صبر کیجئے۔ رو تو رہے تھے اب تڑپ کے رونے لگے، رو کر کہا یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا، اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ یعقوب اتنا روئے، سجاد کیا کرے، یعقوب کا یوسف گم ہوا تھا، مرا نہیں تھا، لیکن سجاد نے کربلا کے میدان میں 18 فخر یوسف، کسی کے سینے میں برچھی کا پھل ہے، کسی کے بازو کٹے ہوئے ہیں، کسی کے گلے میں تیر لگا۔ کیسے صبر کر سجاد، جزاک اللہ مرحبا۔ آخر جملہ تھا مولا صبر کی آخری جملہ ہے، مولا آباد رکھے، جو ہاتھ سینوں پہ پڑھ رہے ہیں سید اجر عطا فرمائے، جو رو رہے ہیں جو ہائے بلند کر رہے ہیں مولا اجر عطا فرمائے، جو نہیں رو پائے مولا انہیں توفیق دے، سیدہ زہرا کو راضی کر سکیں۔ آخری جملہ عزادارو کہنے لگا مولا صبر کیجئے۔ امام نے سمجھایا کہ مجھے بتا اگر کوئی بہت بڑا باغیرت بیٹا، غیرت مند بیٹا ہو، کوئی اس کی با پردہ ماں ہو، ماں کے ساتھ گزر رہا ہو، راہ میں کوئی اس کی ماں کے سر سے چادر اتار ہو، یہی ماتم ہے، آخری جملہ ہے دادا، میری آواز آ رہی ہے کہ مومن تک، باغیرت بیٹا ہو، باغیرت ماں ہو، ماں کے ساتھ با پردہ ماں کے ساتھ جا رہا ہو، کوئی اس کے سر سے چادر اتار لے، پتا بیٹا کیا کرے گا، تڑپ آئے میرے منظر، کرے مولا بیٹا غیرت سے مر جائے گا۔ امام نے تڑپ کر رونا اسی بات کا ہے، سجاد سے بڑا باغیرت بیٹا کوئی نہیں، زینب سے بڑی با پردہ ماں کوئی نہیں، میرے سامنے چادر اترتی رہی، سجاد مرا بھی نہیں، سجاد دیکھتا رہا، کبھی زینب کے سر سے چادر، کبھی ام کلثوم، کبھی سکینہ۔